اگر آپ کی تمام جد و جہد آپ کو اس نظام کا حصہ بنا دے جس کو یہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ جد و جہد کیوں کریں جو آپ ریکمینڈ کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ اس سوال کو ٹویسٹ کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے کہ ان یوتھ کو بلکہ ہمیں گائیڈنس دینی چاہیے کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے. تبدیل تو نہیں, ہاؤ مینی پیپل لائک می جو ینگر لاٹ کے ہیں یا جن کے والدین جو ہیں وہ کوئی پولیٹیشنز نہیں ہیں, کتنے زیادہ ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر. پارٹ آف دا سیم سسٹم. میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں, تو دو آپشن ہے نا, یا تو باہر بیٹھ جائے یا ایٹ لیسٹ اف یو آر ہرٹ. لات والی اس نے, وہ میں کہہ آپ رہے سے ہیں کہ لات یہی ماریں کہہ رہی ہوں, نہیں طلعت دیکھیں, let's tell them the way to go through rather than being sarcastic. Either you sit out of the system and be nobody, and at least you represent somebody. So if you're out of the system, میری بات if you're out of the system, you're nobody. Let me speak, Talat. No, that's not on. Let me speak also and finish my argument. The point is کہ آپ اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک ووٹ کسی چیز کے اگینسٹ دیتے ہیں تو your voice is being heard at least, کہ آپ کسی پرنسپل کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی مشکل وہ ہے کہ ہم کانسٹنٹلی بوٹنگ آؤٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بوٹنگ آؤٹ. مجھے پھر یہ لات کی سمجھ نہیں آ رہی. لیٹ us not even talk about it, کیونکہ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ let us vote people out. You have the power. Let us vote people out that you think are not good enough, have not served whatever. اور جیسے اب ہماری پارٹی کی مینیفیسٹو ہے, اگر میں نے اس کو نہیں فالو کیا ہے تو مجھے کل ووٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ الیکشنز میں یہ کمٹمنٹس کیے تھے, وہ کہاں گئے. تو یہ ہمارا تھنکنگ ہونی چاہیے. وی نیڈ دا پاور آف دا ووٹ. اچھا ٹھیک ہے, میں یوتھ کی طرف آتا ہوں. صرف ایک آدھ جملہ میں اس میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں پر ایک روایت بڑی عجیب سی ہے کہ جب تحریر اسکوائر کو رومانٹیسائز کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دور سے بیٹھ کے بڑا رومانٹیسائز کرتے ہیں, ہم سب بیٹھ کے کمال کر دیا ایجپشنز نے, کمال کر دیا ٹونیشینز نے. اپنے ملک کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں, تحریر اسکوائر کی طرف نہیں جانا, آپ نے اسی نظام کا حصہ بننا ہے. سو آئی تھنک رومانس ود اسٹریٹ ایجیٹیشن لیڈنگ ٹو چینج is for distant lands. اپنے ملک کے اندر میں I'm just leaving you with a thought کہ اس کے بارے میں ریفلیکٹ کیجئے گا کہ اگر ایجپٹ کے اندر تبدیلی کا ذریعہ اسٹریٹ بنی ہے تو ایک آپشن اویلیبل ہے جو فرسٹریٹڈ یوتھ ٹیک اپ کر سکتی ہے. مشرف کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے, وہ تحریر اسکوائر سے زیادہ بڑا تھا. میں صرف کہہ دوں ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے, دیکھیں دو طریقہ کار ہیں چینج لانے کے. ایک ہے ایولیوشن جو کہ سلو اینڈ اسٹڈی چینج ہے ٹورڈز دا پازیٹیو, ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے اگر ایولیوشن کو آپ روک دیتے ہیں تو ریولیوشن کو انیویٹیبل بنا دیتے ہیں, پھر تو آئے گا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے جو ایز آئی انڈرسٹینڈ یو, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایولیوشن نہیں آتا, آرام سے پیار سے کام سے لوگ نہیں کام ٹھیک کرتے اپنا, اور جو تھوڑے سے ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہیں اسی سسٹم کو برقرار رکھیں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے نہیں, تو پھر آپ ریولیوشن کو انیویٹیبل بنا دیتے ہیں. Let me hear the youth now and then we go to the audience. جی the hands are going up, please mic's position کیجئے. Go ahead. میں طارق عظیم صاحب نے میری بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. بیسیکلی میں نے یہی کہا تھا اسٹارٹ میں کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ, وی بلیو ان ڈیموکریسی اینڈ وی بلیو ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو آئی میڈ دیٹ کرسٹل کلیئر. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ بات کریں تو ہمارے مولانا حضرات کے بارے میں بات کریں تو جب ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام کو خطرہ ہے. جو شخصیت کو خطرہ ہے وہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے. آپ اپنے خطروں کو اپنے تک رکھیے, جمہوریت کو خطرہ انشاءاللہ کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دو آپشن تو ہیں, ایولیوشن یا ریولیوشن, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایٹ لیسٹ ایولیوشن پروسیس کو پیس اپ تو کر سکتی ہیں نا, ایٹ لیسٹ اتنا تو ہم کریں. بیکاز یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ یا تو ایوالو کر آ جائیں یا پھر ریولیوشن یا آؤٹ سائڈ دا سسٹم رہیں, یا پھر ساتھ ساتھ آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 سال انتظار کریں, فرسٹریشن اپنے اندر ہی رکھیں, پھر ووٹ دیں, پھر نہ آئے, پھر 5 سال انتظار کریں, پھر نہ آئے. یہ ایک بات, لیٹ می امپلائی, آپ جو ہے آپ جب ایک ماڈل سیٹ کریں گے, آپ جیسے پارٹیز میں جمہوریت کی بات ہوئی, آپ یہ جمہوری موروثیت کو جب اپنی پارٹیز کے اندر ختم کریں گے, آپ جب اس قسم کے کلچر کو لے کے آئیں گے جو لوگوں کے ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو ان کی خواہشات کا ایک اظہار کرتے ہیں اور ان تک ایکسیس عوام کو ہوگی, تو آپ ایک ماڈل سیٹ کر رہے ہیں. تب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بوٹ آؤٹ والی بات نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اتنے گیپس کے ساتھ ایک 5 سال حکومت کریں گے اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ 5 سال بعد خاموشی سے لوگ آئیں, روز بنائیں اور پھر ووٹ دیں اور پھر انتظار کریں گے چینج آئے گا کہ نہیں آئے گا. I agree with what ma'am said here, that to change the system you have to become part of it.
کیونکہ آپ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ جی پولیٹیشینز تو بہت برے ہیں اور یہ پروفیشن بہت خراب ہے اور ہم نہیں آ رہے, ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, تو ہمیں وی شوڈ فارم آر میجورٹی دیئر. ہمیں وہاں اپنی میجورٹی پڑھے لکھے لوگوں کی اور یوتھ کی میجورٹی بنانی ہے. اور دوسری بات کی انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہمارے ملک میں ابھی اٹس ان اٹس انفنسی رائٹ ناؤ. ہم نے اس کو فلرش ہی نہیں کرنے. جب ہم جمہوریت کو اتنی سٹنٹڈ اس کی گروتھ ہے کہ ہم لیڈرشپ فلرش نہیں ہوتی, اس میں بھی خطرہ جو ہے جمہوریت کو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, and then they join forces with dictators for their own benefit. مجھے صرف آپ سے یہ ایک وضاحت لینے دیں کہ اگر آپ کو آج ریکمینڈ کرنا ہو کہ اس نظام کے اندر رہ کے تبدیلی لانی ہے جی, اور آپ کو کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہو, تو موجودہ پارٹیز میں سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کس کو جوائن کریں گے, دیٹ ول بی ویری آکورڈ کوسچن فار یو. کیا آپ کسی کو یہ اسی وجہ سے آپ ادھر بیٹھی ہیں اور وہ ادھر بیٹھی ہیں. تو آیا میں یہ نہیں کہوں گا کس پارٹی کو, کیا موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی کو آپ جوائن کرنا چاہیں گی تاکہ اس اسٹرگل کا حصہ بنے جس کا کشمالہ ذکر کر رہی ہیں؟ Would you like to join any one of the existing political parties? yes. You would. What about you? I don't think so. What about you? I will. One of the existing parties? Not the in اگر یہ اسی طرح ایگزسٹ کرتی رہی تو I would never.